السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام عدیل نیاز ہے اور میں NC کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا چھوٹا سا آپ سے کوشچن تھا، حقوق نسواں بل کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ جی، حقوق نسواں بل کے فیوز و برکات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو، ہر وہ چیز اپناتے ہیں جو ہمیں مغرب دیتا ہے۔ قرآن پاک میں، سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر احکام موجود ہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کی اسے سزا دی جائے، قصاص کا قانون موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسے لباس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور اے مردو تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کی 3 خصوصیات بڑی نمایاں ہیں۔ لباس سردی گرمی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ حالات سخت آ جائیں یا سرد مہری کا زمانہ ہو، میاں بیوی کو لباس کا کام کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میاں کو بیوی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کو میاں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لباس اسی طریقے سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور عیب پوشی کرتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور بیوی کو چاہیے وہ شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں بہترین ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، اور آپ نے کبھی بھی اپنی کسی نہ زوجہ محترمہ پر ہاتھ اٹھایا ہے نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے زندگی بھر۔ یہ ہمارے لیے واضح پیغام ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس جرم کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ جس نے جو کیا ہے، اسلام میں نے پھر عرض کیا، قصاص کا قانون موجود ہے۔ کسی کا کوئی ہاتھ کاٹتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی کو کوئی مارتا ہے اسے پھانسی دی جاتی ہے۔ تو جو جرم کرتا ہے اس کی اسے سزا اگر دی جائے تو معاملات ٹھیک رہیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ مجرم طاقتور ہے، مجرم طاقتور ہے اور جو مظلوم ہے وہ کمزور ہے، اس لیے اس قسم کے معاملات رونما ہوتے ہیں۔ آج قانون کی حکمرانی سامنے آ جائے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ملک فتح ہو رہے تھے تو کافی سارا مال غنیمت آیا اور بڑے قیمتی جواہرات آئے آپ کے سامنے، اور حتیٰ کہ بادشاہ کے تاج تک جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کہ میرے سپاہی کتنے ایماندار ہیں کہ ایک ذرہ بھی انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے تبصرہ کیا، امیر المومنین یہ سب آپ کی ایمانداری کے ثمرات ہیں۔ اوپر بیٹھا ہوا بندہ ایماندار ہو جائے تو نیچے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے کہ اگر ٹینکی کا پانی صاف نہیں ہے تو جہاں جہاں پانی جائے گا وہ صاف نہیں ہوگا۔ اوپر سے صفائی ہوگی تو نظام ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو حقوق نسواں بل میں کافی ساری ایسی شکیں ہیں جو خلاف اسلام ہیں، جو خلاف آئین ہیں۔ جہاں ظلم ہوتا ہے اسلام کبھی بھی ظالم کو تحفظ نہیں دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ حضرت فاطمہ سے چوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کا کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ بتایا جائے کہ قانون کی حکمرانی ہوتی کیا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ اس خصوصی طور پر خواتین کے معاملے میں، اگر آپ جنوبی پنجاب کو دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، ہمیشہ جو سزا کا شکار ہوتی ہے عورت ہوتی ہے، مرد کو سزا نہیں ملتی۔ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں مرد بچ جاتا ہے، عورت کو جو ہے وہ ظلم کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو اگر قانون کی حکمرانی ٹھیک ہو جائے تو ہمیں کسی بھی نظام سے بھیک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا خطبہ الہ آباد میں کہ اسلام خود تقدیر ہے، اسے کسی تقدیر کی ضرورت نہیں، یہ خود تقدیر ہے، یہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔